بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر، طاہر، آخر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک، طاہر نے خود کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، میں۔ اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔ تیمور ملک نے گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ سلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، ایسے سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے، خدا معلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔ تیمور ملک نے کہا، تولائی خان کی فوج یہاں سے صرف 4 منازل کے فاصلے پر ہے، ہمیں جلدی کوچ کرنا ہے۔ علی جاہ، اٹھیے۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے بلاتے ہوئے کہا۔ جلال الدین نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تیمور، کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔ علی جاہ، تولائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں، تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا؟ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملا تھا، وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی پلاؤ۔ ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی۔ جلال الدین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ باروب شخصیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سچ مچ ایک چٹان تھا۔ سلطان نے پوچھا، یہ فوج کہاں سے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا، بغداد سے۔ بغداد سے؟ تو خدا نے میری دعائیں سن لیں، اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ پورا عالم اسلام جاگ اٹھے گا اور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحشی قوم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالار کون ہے؟ تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ، ان کا نام طاہر بن یوسف ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے فوقن سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، یہ وہی ہے۔ جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عقابوں کی دنیا میں آرام کے نشیمن نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ایسی چٹانوں پر سونے کا عادی ہونا پڑے گا۔ میں اس جگہ بیٹھ کر آپ کی لڑائی کا ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بعد سپاہیوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے، چند جانیں صرف بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئیں۔ میں ایک نوجوان سے متاثر ہوا ہوں، وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا آدھا سفید اور آدھا سیاہ تھا اور پچھلی ٹانگ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا بھی رہا تھا۔ میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں۔ تیمور ملک نے کہا، وہ یہی ہیں، میں ان کا گھوڑا دیکھ چکا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے 3 بہترین گھوڑوں میں سے ایک آج تمہیں دوں گا۔ تیمور ملک نے کہا، طاہر، تم کتنے خوش نصیب ہو، سلطان صلاح الدین نے تمہارے باپ کو اپنی تلوار دی تھی اور خوارزم کے مجاہد اعظم نے تمہیں اپنا گھوڑا دیا ہے۔ جلال الدین نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ ہاں، ان کے باپ کو صلاح الدین نے بہادری کے صلے میں اپنی تلوار دی تھی۔ کیوں طاہر، وہ تلوار اپنے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ بھی بغداد میں چھوڑ آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، وہ تلوار میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ جلال الدین نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں؟ طاہر نے تلوار نکال کر پیش کر دی۔ سلطان نے دستے پر صلاح الدین ایوبی کا نام دیکھ کر تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنا بڑا انعام حاصل کیا تھا۔ کاش میرا باپ بھی خوارزم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے
اس اولو العزم مجاہد کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کر سکتا۔ طاہر نے کہا، اگر آپ قبول فرمائیں تو یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، لیکن میں اس کا مستحق نہیں، اور میں آج یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے تلوار واپس کر دی۔ فوج کوچ کے لیے تیار ہوئی تو سلطان نے کہا، طاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے؟ بغداد؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں، بغداد۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی صحیح غلط فہمیاں دور کر دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر و شام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف 1000 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں سے شامل ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں مایوس نہیں۔ تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مصائب کے متعلق بے پرواہ نہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا میں عالم اسلام کی حفاظت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا۔ جب تک تاتاریوں کے گھوڑے میری لاش کے اوپر سے نہیں گزر جاتے، میں ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں دنیا میں یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میں اسلامی لشکر کے ہر حکمران کا محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز صداء البحر ثابت نہ ہوگی۔ تیمور، لشکر کو کوچ کا حکم دو، ہماری منزل مقصود افغانستان ہے۔ طاہر تیمور کی زبانی ہرات اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے یہ تسلی بھی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ فوج میں بلخ کے کئی آدمی تھے۔ طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و متاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکا تھا۔ تاہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا، اور تیمور ملک ہر بار یہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں 2 کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دے گی۔ جلال الدین کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا تھا، اور رخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سر دست شیخ کی منزل غزنی تھی۔ اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کرے۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے جو سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھیں مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تہ تیغ کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ غزنی میں امیر الملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینے پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اس کی تمام
تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے، اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعے کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی اسی قدر مؤثر بھی تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ چیدہ علماء کے دو دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا، اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھیں۔ افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگرداں ہیں، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے شیگی توتو کو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ شیگی توتو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تعاقب کیا۔ شیگی توتو نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس پہلی فتح کی خبر بجلی کسی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار ادبار کی گھٹائیں نظر آنے لگی۔ ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ شیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الملک نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ دی اور امین الملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج کے 2 بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الملک کے 50,000 ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض
ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ ہی طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے تیار ہیں، سلطان کے خسر سے اپنی بے عزتی کروانے نہیں۔ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و باراں کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کے لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا میہ برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی ٹڈی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20 ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گی۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کیا اور اپنے پرانے جانثاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہرول کو شکست دی اور قریباً 5,000 سپاہی تہہ تہہ کیے۔ جب چنگیز خان ہرول کے سالاروں کو لعنت و ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال الدین کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا اور دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں گی اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شیگی طوطوں سے مختلف نہ ہوگا۔ صحرائے گوبی کا گرگ باراں دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لے جا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جلال الدین نے امین الملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود 8,000 جان بازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سر بسجود تھے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب تک دوسری وادی سے قلب کے لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی مدد کے لیے پہنچے، جلال الدین 3,000 تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کے بجائے ہرول دستوں کو امین الملک اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب میں نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی فوج رک کر مقابلہ کرنے کے بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ جلال الدین نے رسد کے سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا۔ بالآخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امیر الملک حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہرول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان سے لڑائی شروع کر دی ہے، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین الملک اتنا بے وقوف نہیں، اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامان رسد کے ایک خچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔
آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، امیر الملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہرول کے چند دستوں نے قریباً 20 کوس یلغار کرنے کے بعد امیر الملک کے لشکر کو جا لیا۔ امیر الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا۔ لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہرول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دستوں سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امیر الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امیر الملک نے دوبارہ فوج کو کوچ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا، دیکھا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہرول دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے 10 کوس دور ہوگی۔ تیمور ملک نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امیر الملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا لیکن اچانک اسے قریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہو چکے تھے اسی قدر امیر الملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آ نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امیر ملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوک در جوک اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ قریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہرول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے۔ تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔